السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے لیے ایک سبق آموز سٹوری لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں کہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بھائی جان کے جوتے۔ بھائی جان کا اصل نام تو بلال تھا، مگر امی ابو انہیں منع میاں ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کے دوست انہیں بلال کے نام سے جانتے تھے۔ میٹرک میں ہونے کی وجہ سے ان سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی جیسی گزشتہ 3 مہینوں سے کر رہے تھے۔ بھائی جان مسلسل ہر ماہ اپنے جوتے گم کر رہے تھے۔ تیسری بار جب وہ جوتوں کے بغیر اسکول سے گھر آئے تو امی بے حد پریشان ہوئیں اور انہوں نے بھائی جان سے پوچھا۔ انہوں نے جو وجہ بتائی وہ امی سے مشکل ہی سے ہضم ہو پائی۔ رات کو سب ابو کے سامنے موجود تھے اور منع میاں بتاؤ آج جوتے کہاں گئے؟ ابو نے پوچھا۔ ابو میں نے امی کو بتا دیا ہے، بھائی جان نے رونی صورت بنا کر جواب دیا۔ مگر اس پر اعتبار کرنا تو مشکل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول سے واپسی پر تم مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور واپسی میں جوتے اپنی جگہ پر نہیں تھے؟ ہر بار جوتوں کے گم ہونے کی تم یہی وجہ بتاتے ہو۔ اس مسجد میں بھی نماز پڑھنے جاتا ہوں جہاں تم جاتے ہو، مگر میرے تو کیا کسی اور کے جوتے بھی وہاں گم نہیں ہوتے؟ منع میاں اصل بات بتاؤ، ہر بار ایک ہی بہانہ نہیں چلے گا۔ جی ابو بھائی جان ہکلائے۔ ابو نے اس کے بعد کچھ نہ کہا اور پھر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ دوسرے دن صبح ابو بھائی جان کے اسکول گئے اور پرنسپل صاحب سے مل کر انہیں ساری صورتحال بتائی۔ پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچر سلطان صاحب کو بھی اپنے کمرے میں بلوایا اور انہیں بھی تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان صاحب نے اس بارے میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ابو مطمئن ہو کر وہاں سے دفتر چلے گئے۔ سلطان صاحب دوبارہ اپنی کلاس میں گئے تو انہوں نے خود بھائی جان کو اپنے پاس بلا کر بڑی آہستگی کے ساتھ جوتوں کے گم ہونے کی وجہ پوچھی، مگر بھائی جان نے یہاں بھی بات گول کر دی۔ دوسرے دن سلطان صاحب نے کسی خیال کے تحت ان تینوں بچوں کو اپنے پاس بلایا جنہیں کئی دنوں سے نئے جوتے پہن کر نہ آنے پر انہوں نے سزا دی تھی۔ ان تینوں کے والدین کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، اس لیے وہ نئے جوتے خریدنے کی توفیق نہیں رکھتے تھے۔ یہ بات سلطان صاحب کو بھی معلوم تھی، مگر اسکول کی نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے، بچوں کو صفائی کا پابند بنانے کے لیے انہوں نے ان بچوں کو سزا دینا ضروری سمجھا تھا۔ وہ تینوں مسلسل کئی دنوں سے پھٹے ہوئے جوتے پہن کر آ رہے تھے۔ آج جب سلطان صاحب نے ان کے جوتے دیکھے تو وہ نئے معلوم ہوئے۔ انہوں نے ان تینوں کو پرنسپل صاحب کے کمرے میں بلوایا اور نئے جوتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان صاحب نے فون پر ابو کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ ابو یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ رات کو کھانے کے بعد ابو کے کمرے میں بھائی جان کی حاضری تھی۔ ابو کے کمرے میں صرف انہیں ہی بلایا گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں سلام کر کے داخل ہوئے تو ابو نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر ابو بولے، ہاں بھائی منع میاں، تمہارے جوتوں کے 3 جوڑے گم ہونے کی اطلاع اور اصل حقیقت تو مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ ابو نے کہا اور کچھ دیر سانس لینے کے لیے رکے۔ جی وہ ابو بھائی جان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو ابو نے کہا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ پہلی بار جوتے گم ہونے کا بہانہ بنا کر تم نے اپنے کلاس فیلو عبدالعزیز کی مدد کی، کیونکہ وہ ٹیچر کے کہنے کے باوجود نئے جوتے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ دوسری بار یہی تجربہ تم نے اپنے دوسرے ساتھی مدثر کے ساتھ کیا۔
اور اس بار یہ کام تم نے اپنے ایک اور ساتھی شاہد کے ساتھ کیا۔ ابو کچھ دیر رکے اور پھر کہا، بیٹا مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے دوستوں اور ہم جماعت ساتھیوں کا خیال رکھتے ہو، ان کی قدر کرتے ہو، مگر اس میں ایک غلطی ہو گئی۔ وہ کیا ابو؟ بھائی جان پوچھتے۔ تم نے اس سارے معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تم مجھے اور امی کو اعتماد میں لیتے تو ہم تمہیں کبھی اس کام سے نہ روکتے؟ منع میاں، تم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ہمارا مذہب اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ ہے اس پر دوسروں کا حق سمجھیں۔ آج ہم پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ضرورتوں سے زیادہ عطا کیا ہے، اس لیے اپنے اطراف کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جی ابو، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے بھائی جان کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے سر سے منو بوجھ اتر گیا۔ پھر وہ اجازت لے کر کمرے سے باہر آئے۔ نیچے ہم سب ان کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ مجھے اور امی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں جوتوں کی وجہ سے ابو جان بھائی کو سزا نہ دے رہے ہوں، مگر بھائی جان کا پرسکون چہرہ دیکھ کر ہم خوش ہوئے، اور اس خوشی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب بھائی جان نے جوتوں کے گم ہونے کی اصل حقیقت ہمیں بھی بتائی۔ یوں کئی دنوں بعد زیر بحث رہنے والا جوتوں کا معاملہ بالآخر حل ہو گیا۔ تو دوستو، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔